بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ 3 مارچ 1971 سے 16 دسمبر یعنی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ایک پروگرام بسمل آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں شہدائے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے حوالے سے بھی مشاعرہ اور مذاکرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے نہ صرف سانحہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں بات کی، بلکہ شعرائے کرام نے بھی اپنے کلام کو نظر سامعین کیا۔ یہ ایک خصوصی تقریب جو تھی تنویر سخن اور ابراہیم بسمل نے سجائی تھی، جس میں تحریک حقوق بہاری پاکستان کے چیئرمین حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ، معروف شاعر ذاکر حسین عادل سمیت عبید اللہ ساگر، تنویر سخن اور دیگر شعرائے کرام نے اپنے کلام نظر سامعین کیا۔ اور کلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 دور تھا اس پروگرام کا۔ پہلا مذاکرہ، جس میں مقررین نے سقوط ڈھاکہ اور آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ دوسرا دور جو تھا وہ مشاعرے کا تھا۔ اس میں بھی شعرائے کرام نے، نوجوان اور بزرگ شعرائے کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کیا اور اپنے کلام نظر سامعین کیا، اور اس دکھ اور لمحے کو اجاگر کیا جو سقوط ڈھاکہ کے وقت اور سانحہ آرمی پبلک اسکول کے وقت جو ہے لوگوں کو محسوس ہوا۔ لوگوں نے جان و مال کی قربانی دی اس وطن کی آبیاری کے لیے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ وطن واپس آنے کی امید میں زندہ ہے، اور جو کراچی میں جو لوگ ہیں، جو بہاری ہیں، وہ اس وقت شناختی کارڈ کے مسائل سے دوچار ہیں۔ انہیں اپنی شناخت کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرقی پاکستان سے جو سانحہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ختم ہوا، وہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جائے، اور کراچی میں رہنے والے جو بہاری ہیں ان کے شناختی کارڈ کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے، امینڈمنٹ کی جائے، قانون سازی کی جائے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل طلب ہو۔ چونکہ اس وقت کراچی میں رہنے والے 7 لاکھ سے زائد لوگ شناختی کارڈ کے مسائل سے دوچار ہیں، اور یہ مسئلہ اب حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک دیرینہ مقابلہ ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کرے۔ اے وطن، تیری الفت کے مارے ہوئے، جان و دل مال و دولت کو وارے ہوئے، اور عزت و آبرو کے خسارے ہوئے، عزت و آبرو کے خسارے ہوئے، اور کیا بتائیں تمہیں، کیا سنائیں تمہیں۔ اپنی آنکھوں سے اپنوں کا حال زار دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنوں کا حال زار، جو بھی ستم جہاں میں ہوئے اس سے کم ہوئے، جو بھی ستم جہاں میں ہوئے اس سے کم ہوئے، اور وہ جہلیوں نے دین کے پرچم اٹھائے جب، وہ جہلیوں نے دین کے پرچم اٹھائے جب، شرمندہ ان سے بارہا دیر و حرم ہوئے، شرمندہ ان سے بارہا دیر و حرم ہوئے۔ اے دوستو، یہ اپنے عقیدے کی بات ہے، اے دوستو یہ اپنے عقیدے کی بات ہے، مجبور کربلا سے بھی کچھ کم نہ ہم ہوئے، مجبور کربلا سے بھی کچھ کم ہوئے۔ اے سرزمین پاک کے تیرے وقار پر، اے سرزمین پاک کے تیرے وقار پر رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، خار ہم ہوئے۔ اے سرزمین پاک کے تیرے وقار پر رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، خار ہم ہوئے، پھر بھی گلے سے تجھ کو لگاتے رہے ہیں ہم، پھر بھی گلے سے تجھ کو لگاتے، ہم اس کا صلہ چاہتے ہیں۔ اور ہمیں یہاں تنقید کرنا سب کے علم میں ہے کہ 1971 سے لے کر آج تک، اور 1947 سے لے کے 1971 کے درمیان ہم نے کیا کیا سانحات دیکھے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ایک ڈائجسٹ میری نظر سے گزرا، سرگزشت ڈائجسٹ، اس کے دسمبر کے شمارے میں کچھ لوگوں کی آپ بیتی شامل ہے۔ وہ اگر آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو وہ ایک 9-10 سال کی عمر کا بچہ، وہ کس طرح سے چاٹگام کے مختلف اس نے حوالے دیے کہ کس طرح سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر مارا گیا۔ کچھ لوگوں نے، میں یہاں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے والد نے چاٹگام میں، جہاں بہت سارے لوگ اس کی گواہی آپ کو دیں گے کہ 3 مارچ 1971 کو چاٹگام میں میرے والد نے مقابلہ کیا۔ آرمی اس وقت حقیقتاً پیرکوں میں محصور تھی، اگر وہ فائٹ نہیں کرتے ریلوے فلیٹ میں
बात मोहब्बत की है, तुझ को अपना के जमाने से बगावत की है, तुझको अपना के जमाने से बगावत की है। की बेखुदी की कसम, सैल खूह में नहाते रहे जिसको जहां, रज़्म बंगाल की बेखुदी की कसम, और काफिलों का खुदा ही निगहबान है, काफिलों का खुदा ही निगहबान है, रहनुमा भी चले रहबरी की कसम, काफिलों का खुदा ही निगहबान है। जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ वो भी किसी सूरत ऐसा नहीं था कि जिसको बर्दाश्त किया जा सके, और जब उसकी तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि उसमें भी अपने ही हाथ मुलव्विस थे। अभी 3 दिन पहले ब्रिगेडियर साहब ने अपने गुफ्तगू में कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा अगर قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد وعلى آله آج ان شہداء کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور 16 دسمبر 1971 کو سقوط ہسپانیہ اور سقوط بغداد کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے۔ PS کا ہوا رونما، سانحہ PS کا ہوا رونما، تم فقط قومی نغمے ہی سنتے رہے، تم فقط قومی نغمے ہی سنتے رہے، جال سازش کا دشمن بچھاتا رہا۔ اس خاک کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا، اس نام کا جو ٹکڑے ٹکڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا، اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی، اس نظمیں جو 1971 کے واقعات پہ 1973 میں پنجاب یونیورسٹی کے کانوکیشن میں انہوں نے نظم پڑھی تھی، اور شاید ان کی زندگی کے تمام شاعری کا وہ مرکز ہے۔ تو عرض ہے بڑھے گا، لیکن لسانی کی لسانت کی بنیاد پہ جو سب سے پہلا حملہ ہوا میرے گھر پہ ہوا، اور میرے والد صاحب کا ایک آگ اور نہیں ہے جس میں ختم ہو گیا تھا۔ تو اس پاکستان میں جو نفرت کی آگ بولی گئی تھی، اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ اس لیے ہوتی ہیں انصاف جانا میسر ہو اور ایڈہاکزم پہ کام کیا جاتا ہے۔ نے بہت کوششیں کی ہیں بہاریوں کے شناختی کارڈ کے حوالے سے، جن مسائل سے تقریباً یہاں پاکستان میں رہنے والے 7 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ شناختی کارڈ کے مسائل سے دوچار ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ جن بہاریوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کا ریوارڈ انہیں دے، محصورین کو بنگلہ دیش کے کیمپوں سے واپس لائے، چونکہ ان کا اس وطن پر سب سے زیادہ حق ہے۔ انہوں نے کئی ہجرتیں کی ہیں، لوگ کہتے ہیں 2 ہجرتیں، میں کہتا ہوں کہ کئی ہجرتیں ہیں، 2 کیا 3 بھی ہوئی ہیں، اور پھر لوگ اس پاکستان پر آئے اور پھر یہاں سے اس وطن کو چھوڑ گئے۔ بہت سارے پہلوؤں پہ تنویر سخن صاحب نے روشنی ڈالی ہے، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے دیگر مقررین بھی کریں گے، لیکن میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ محصورین مشرقی پاکستان کا مسئلہ جو ہے، جو 53 ہماری ان کے سر میں اتنے بھالے لگے تھے کہ آج تک اس میں بال نہیں اٹھتے، وہ زندہ ہیں، ابھی ڈھاکہ کے اندر موجود ہیں۔ وہاں سانحات کی ایسی صورت تھی کہ میری دادی جو تھیں وہ لاشوں کے درمیان دب کر رہ گئی تھیں، اور جب وہاں سے لوگوں نے جب ان کو نکالا تو وہ وہاں پہ 3 دن تک پاگل ہو کر زندہ رہیں اور پھر انتقال کر گئیں۔ سر تن سے جدا کر دو، سر ہم نے اٹھایا ہے، سر تن سے جدا کر دو، سر ہم نے اٹھایا ہے، سر تن سے جدا کر دو، اور پھر کرنا کوئی دعویٰ تم پارسا ہونے کا، پھر کرنا کوئی دعویٰ تم پارسا ہونے کا، ایک عیب تو پہلے تم دامن سے جدا کر دو۔ جو محسوس ہوا ہے انہیں بھی لایا جائے، اور پھر ایک مرکزیت پیدا کر کے ایک مضبوط جو ہے طاقت بنائی جائے۔
लेकिन अलमिया ये रहा कि हमें उसमें नाकामियां रही। उसकी वजह तफसील से बयान किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो शौरा कराम हैं, कलमकार हैं, अदब के हल्के के लोग हैं,